الحمدللہ، آج ہمارا موضوع سامعین اکرام ربیع الاول کے موقع پر حقوق العباد کی حق تلفی کے بارے میں ہے کہ کس طرح حقوق العباد کی حق تلفی کی جاتی ہے ربیع الاول کے موقع پر۔ اور اس موضوع کو واضح طور پر لکھا ہے ہمارے کرم فرما حضراتوں میں سے جن کا نام مفتی سید صابر حسین ہے۔ ان کی تصنیف میرے پاس ہے اور ان کی تصنیف کا نام ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے چند اصلاح طلب پہلو۔ تو مفتی صاحب جامع امجدیہ یعنی دارالعلوم امجدیہ کراچی کے مفتی بھی ہیں اور مدرس بھی ہیں۔ ان کی یہ تصنیف ہے۔ اپنی تصنیف میں مفتی صاحب حقوق العباد کی خلاف ورزی جو ربیع الاول کے موقع پر ہوتی ہے وہ لوگ کرتے ہیں، تو اس کی وضاحت کرتے ہیں اور اس کی اعتبار سے اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ خرابیاں ربیع الاول منانے والوں کے اندر پیدا ہو چکی ہیں۔ وہ خرابی کیا ہیں؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ رات گئے تک محفل کے انعقاد اور ایکو ساؤنڈ سسٹم کے بیجا استعمال کی وجہ سے لوگوں کو بالعموم اور بیمار و بزرگوں کو بالخصوص ذہنی کوفت و تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ اس قدر جنجلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ غصے میں محفل ہی کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک حقیقت کو مفتی صاحب واضح کر رہے ہیں۔ واقعے میں اتنا لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے، بیمار لوگ اپنے گھروں میں تکلیف میں آ جاتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دین سلامتی والا لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حقوق العباد کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے تو زندہ درگور رہنے والی بچیوں کی زندگی بخشی ہے، انہیں سمجھایا ہے کہ ان بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو۔ وہ تو رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ رات جسے قرآن مجید کی متعدد آیات کریمہ میں سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، ہمارے اس عمل کی وجہ سے بے سکونی کا باعث بن جاتی ہے، یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس حوالے سے چند آیت کریمہ ذیل میں درج کی جا رہی ہیں۔ مفتی صاحب نے مختلف آیتیں لکھی ہیں جن میں هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ ترجمہ بھی مفتی صاحب نے جو لکھا ہے وہی عرض کر دیتا ہوں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام پاؤ اور دکھانے والا دن بنایا، بے شک اس میں غور سے سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ یونس۔ تو مفتی صاحب نے باقاعدہ آیت سے ثابت کیا کہ رات آرام کے لیے ہے، رات آرام کے لیے ہے، اور محبت وہی ہے کہ حکم کو مان لیا جائے، نہ کہ محبت اسے کہتے ہیں کہ حکم کو توڑ دیا جائے۔ آگے مزید مفتی صاحب اس بارے میں وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علاوہ ازیں ہمارا یہ عمل حقوق العباد کی کھلم کھلا خلاف ورزی بھی ہے۔ یہاں مجھے وہ حدیث مبارک بھی یاد آ رہی ہے جس میں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کو ہدایت دی ہے کہ وہ نماز میں قرات کو طویل نہ کرے، کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ممکن ہے کہ لوگ نماز جیسے اہم فرض سے بیزار ہو کر اس سے دور ہو جائیں۔ ذیل میں حدیث کا متن مع ترجمہ درج کیا جا رہا ہے۔ اب مفتی صاحب نے وہ حدیث بھی لکھی عربی میں، اس کے بعد وہ اس کا ترجمہ بھی لے کر آئے اور بتا رہے ہیں کہ امام کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ نماز میں قرات طویل نہ کرے، کہیں مقتدی آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ تو میرے دوستو عزیزو، نماز جیسے فریضے کے بارے میں یہ معاملہ ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں مفتی صاحب، تو یہ تو پھر فریضہ نہیں ہے، یہ تو کوئی واجب نہیں ہے، یہ تو کوئی سنت نہیں ہے، اس میں دوسروں کو تکلیف پہنچانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ آگے ایک طویل روایت لکھی، اس کے بعد پھر ایک اور روایت لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلی احدکم للناس فلیخفف۔ ترجمہ مفتی صاحب کا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے یعنی امامت کرے تو اسے چاہیے کہ مقدار قرات میں تخفیف کرے۔ ترجمے پہ اکتفا کرتے ہوئے آگے بھی بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ ان میں جماعت میں شامل لوگوں میں بعض لوگ کمزور ہوتے ہیں، بعض بیمار یا بوڑھے ہوتے ہیں، یعنی زیادہ دیر تک نماز میں قیام ان کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی شخص تنہا نماز پڑھے تو وہ اپنی استطاعت اور ذوق کے مطابق جتنی چاہے لمبی نماز پڑھے۔
اب مفتی صاحب اس سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ نماز جیسا اہم فریضہ ہے، نماز جیسا اہم فریضہ ہے، اس فریضے میں بھی لوگوں کی رعایت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب لوگوں کا اذا صلی احدکم للناس، جب تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ فلیخفف، تو اسے ہلکی پڑھاؤ، اور کیونکہ فإن فیہم الضعیف والسقیم والکبیر، کیونکہ اس کے اندر ضعیف بھی ہے اور سقیم بھی ہے اور بڑی عمر والے بھی ہیں۔ تو نماز جیسی عبادت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کا خیال کرو، تو یہ تو پھر ایسی عبادت نہیں ہے۔ مفتی صاحب کا کہنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ تو پھر ایسی عبادت نہیں ہے کہ ایک ساؤنڈ لگا لیا جائے اور پورے علاقوں والوں کو تکلیف دیا جائے یا لوگوں کو تکلیف دی جائے۔ مفتی صاحب نے اس کا ایک نچوڑ نکالا آخر میں کہ آج ہمیں درجے بالا احادیث کے تناظر میں اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے۔ ہمارا دین جو ہمیں نماز جیسی اہم عبادت میں میانہ روی اور اعتدال کا حکم دیتا ہے، اور میانہ روی کو رحمان کے بندوں کی علامتوں میں سے ایک علامت قرار دیتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجالس محرم الحرام، جلوس اور دیگر دینی و سیاسی مجالس کے معاملے میں شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے، شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے، یعنی جشن ولادت کے موقع پر کچھ بھی کر لیا جائے اور محرم الحرام کی مجلسوں میں کچھ بھی کر لیا جائے، جلوس میں کچھ بھی کر لیا جائے، کوئی پوچھ نہ ہو۔ شتر بے مہار کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اونٹ ہو جو نکیل بھی نہ ہو اور بغیر نکیل کے وہ سب کو تکلیف دے رہا ہو، تو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کہ جس کے جی میں جو آئے کرے اور پھر اسے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمول کرے۔ اب سمجھایا جاتا ہے تو یہی اب حضرات کی طرف سے، یعنی بریلوی حضرات کی طرف سے یہی بات آتی ہے کہ بھائی محبت ہے، تو مفتی صاحب نے کہا کہ جس کے جی میں جو آئے کرے اور پھر اسے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محمول کرے، تو یہ میرے دوستو مناسب نہیں ہے۔ ہمیں تنقید برائے تنقید نہیں کرنا، بلکہ اصلاحی پہلو سے دیکھنا ہے کہ یہ جو کام ہو رہے ہیں ربیع الاول کے موقع پر، یہ ایکو ساؤنڈ کا استعمال ہو رہا ہے، ایکو ساؤنڈ لگایا جا رہا ہے، تیز آواز سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، تو اس امر کو اور اس معاملے کو مفتی صاحب نے وضاحت سے بتلایا ہے کہ یہ معاملات صحیح نہیں ہیں، اور بتانے والے بھی مفتی صابر حسین سید مفتی صابر حسین صاحب ہیں، جو دارالعلوم امجدیہ میں مفتی اور مدرس ہے۔ میں ان کی کتاب کا فرنٹ آپ کے سامنے بھی پیش کر دیتا ہوں، یہ کتاب ہے ان کی، اور غور سے یہ اب بھی جو ہے مکتبہ، یہ میں نے مکتبہ غوثیہ سے خریدی ہے جو پرانی سبزی منڈی پر ہے، یہ اب بھی کتاب مل جاتی ہے اور مل سکتی ہے، آپ اسے خرید کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی وضاحت سے کیا گیا ہے، ان سارے موضوعات کو لیا گیا ہے، جو لوگ غلط حرکتیں جشن عید میلاد النبی کے نام سے کر رہے ہیں اور لوگوں کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن ان کے نام پر اور ان کی جو ہے وہ آل لے کر کے یہ سارے کے سارے جو اذیت پہنچانے والے معمولات ہیں، ایکو ساؤنڈ اور ایکو سسٹم اور تیز آواز سے سب کچھ کرنا، اس کو کیا قرار دے دیتے ہیں، پھر اسے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محمول کرتے ہیں کہ یہ تو محبت ہے۔ تو میرے دوستو یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی بدعات سے اور غلط حرکتوں سے بچائے۔